حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس رمضان کے مہینے میں جو کثرت سے کام کرنے کے وہ 4 ہیں، 4 کام کثرت سے کرنے کے ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول، کلمے کی کثرت کرو، حضور نے فرمایا کلمے کی کثرت کرو، کثرت یعنی بس کلمہ ہی پڑھو۔ اور ہم تو جانتے نہیں کلمہ ہوتا کیا ہے۔ کلمے کو ہم تو لائٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے بس کلمہ مسلمان لائٹ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں جو ایک دفعہ، جس سے مفہوم ہے کہ ایک دفعہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور آپ یقین کریں گے میری بات کا کہ 90% لوگوں کو کلمے کے الفاظ نہیں آتے، 90% لوگوں کو، جبکہ کلمے کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا یہ فرض عین ہے، فرض ہے، یہ فرض ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پتہ ہو کہ پیش کہاں ہے، زبر کہاں ہے۔ جس سے کلمہ سنو گے وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ، وہ فارغ، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں کہ جس طرح جو پڑھ رہے بس ٹھیک ہے۔ یہ غلط ہے، محمد الرسول اللہ، اس کے الفاظ کو صحیح کرنا یہ فرض ہے، فرض ہے، فرض۔ اگر اس کے الفاظ ٹھیک کرنے بغیر مر گئے، الفاظ بھی صحیح نہیں آتے تھے۔ میرا ایک دوست، ایک منسٹر صاحب ہمارا دوست، تو وہ 2-3 دفعہ کا منسٹر ہے، 2-3 دفعہ منسٹر بنا، تو لیورپول کا پڑھا ہوا، وہاں سے اس نے ایم بی اے کیا لیورپول یونیورسٹی سے۔ تو میرا دوست بن گیا، میں نے اسے آہستہ آہستہ اس کی طرف، دین کی طرف بلانا شروع کیا۔ تو ایک دن میں نے کہا، میں نے کلمہ سناؤ۔ اب وہ ایم بی اے پڑھا ہوا لیورپول سے، 3 دفعہ کا منسٹر، تو جب میں نے اسے کلمہ سکھایا نا، کلمے کے یہ الفاظ ہیں، یقین کہ وہ رونے لگے، کہتے ہیں بٹ صاحب حد ہی ہو گئی یار، میں 3 دفعہ کا منسٹر، میں لیورپول کا پڑھا ہوا، مجھے کلمہ ہی نہیں آتا۔ آج مجھے پتہ چلا کلمہ کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی اسے کیوں سیکھنا ہے، جب اہمیت ہی ہوتی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں کلمے کی کثرت کرو، کثرت۔ اور دوسری کس چیز کی کثرت کرو؟ استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ اچھا، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا پرسنٹیج میں کہوں کہ 99% لوگوں کو نہیں آتا، کہ وہ کہتے ہیں استغفار کر رہے ہیں۔ استغفار کا مسئلہ نہیں ہے۔ استغفار اور توبہ، توبہ استغفار، استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ استغفار کیا ہوتی ہے؟ استغفار ہے اللہ کی شان میں، اللہ کے دربار میں اپلیکیشن پیش کرنا کہ جی مجھے معاف کر دے، اس کو کہتے ہیں استغفار، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کے لفظی معنی ہے لوٹ آنا، لوٹ آنا۔ آگے بیٹا، توبہ کے کیا معنی ہے؟ لوٹ آنا، کہ جی میں جو پیچھے کر رہا تھا، جو میں پیچھے کر رہا تھا اس سے میں لوٹ آیا، اب میں وہ دوبارہ نہیں کروں۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور اس توبہ کے بغیر گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس بات کو اگر سمجھ لیں تو سارے یہ جو استغفار، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں یار آپ نے بتایا تھا کہ جو کثرت استغفار کرے گا اللہ اسے ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ دکھائے گا اور روزی اسے وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان نہیں جاتا۔ تو میں تو کتنی دفعہ استغفار کر رہا ہوں، ہزاروں دفعہ کر رہا ہوں، مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا۔ وہ مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا کہ بھائی آپ توبہ تو کر ہی نہیں رہے، آپ خالی استغفار کر رہے ہیں، اپلیکیشن پیش کی ہے۔
اس کی اپروول تو آئی نہیں. استغفار اللہ کے دربار میں اپلیکیشن ہے، توبہ اس کی سینکشن ہے. اور ایک بات سن لو، لوگ اکثر وہ جو میں کہہ نا عمرے پہ جاتے ہیں تو پھر اس سمجھتے کہ عمرہ کر رہے ہیں تو بس کہانی مک گئی. ہوں ایک آدمی کو میں نے کہا یار نماز، تم نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، نماز کا فرض کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ کہنا میری یہ اللہ وال نکل دیا. یہ کیا ہوا اللہ وال نکل دیا کی مطلب؟ وہ کہتا اتنے خانہ کعبہ کہ انہوں نے کیا کہ جا کے نماز پڑھو تو لکھ نماز کا ثواب ہے. میں تو اتنے 10-12 دن نماز پڑھی ہیں تو کنے لکھ میں پڑھ لی ہیں تو ہوں تو ادھر نکل دیا. یہ سچ مچ کہا نہیں میں نے، سچ مچ کہا مجھے، یعنی جہالت. وہ کہتے ہیں جی میں نے استغفار کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے تو مسئلہ ختم ہو جانا ہے، سب کچھ ختم. بھائی استغفار کر لو، توبہ کر لو، اس سے حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے. حقوق اللہ کے جو حق کھایا نا، نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھا، یہ معاف ہو جائے. اب اس میں علماء کا مختلف، کوئی کہتے ہیں اس کی قضا کرنی چاہیے، کوئی تو کہتے ہیں نہیں ہے قضا کی، اللہ بس معاف کر، اللہ معافی ہوگی. اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا، جب معاف ہی کرتے ہوئے قضا کا دی ہو گئی معافی، جاؤ موجہ کرو، چھڈو قضائے میری شمری، بب ہو گیا معاف. لیکن اگر کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا مال اڑا گئے ہیں، یہ نہیں معاف ہونا. توبہ سے بھی یہ پیمنٹ کرنی پڑنی ہے جگو صاحب، یہ پیمنٹ کرنی پڑے گی، یہ اس کو دینا پڑے گا، یہ نہیں معاف ہونا، یاد رکھنا. یہاں unless or until کہ اسی کو جا کے کہہ دو، اسی کو کہو کہ جناب کھا گئے ہیں معاف کر دیں. اگر اس نے معاف کر دیا تو ہو گیا، ورنہ یہ کہو کہ کھا کے چلا گیا تو معافی نہیں. کسی کی زیادتی کی ہے، کسی کی بےزتی کی ہے، کسی کو ذلیل کیا ہے تو اسی سے معافی مانگنی پڑے گی. یار ہو گیا معافی دے دے، تیری غیبت کر کسی پر آپ معاف کر دے، کہہ دو اس کو کہ یار میرے منہ سے جو بھی آپ کے بارے میں آج تک نکلا ہے معاف کر دو. ایتھے ہی کرا لو معافی، یہی معافی کرا لے، یہی آگے نہ لے جانا بات کو آگے نہ. کیونکہ صحابہ کو اس بات کی سمجھ تھی کہ آج کئی دنیا میں کئی بیوقوف لوگ نہیں کہتے کبھی ایسے دینے دے دے نہیں تو آگے جا کے لے لیں گے، کہتے ہیں نا آگے. ان کو پتہ نہیں آگے ہے کیا، ان کو تو پتہ نہیں آگے ہونا کیا، اور نہیں اگے تک نہ لے کے جانا گل، ایتھے ہی مکالمہ خدا کا واسطہ آگے نہ لے کے جانا. پھر اگر تم یہ والی بات آگے لے گئے نا تو تمہاری کہیں نکل آنی ہے اگلی. اس لیے ادھر ہی ختم کر لو، ادھر ہی مکا لو. صحابہ سے اوپر پوچھنی ہوتی تھی کسی سے تو وہ کیا کہتے ہیں، یار میرے سے غلطی ہو گئی ہے، تو بھی مجھے کہہ دیتا کہ برابر شبر ہو جائے، کیونکہ نا آگے نہ چلنے کی بات. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو، اس میں توبہ کرو، پچھلی توبہ کرو، ہٹ جاؤ. اور اگر توبہ تم نے کر لی تو پھر تم ایسے ہی جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، مسئلہ کچھ نہیں کرتا. نمبر 2 اور نمبر 3 جنت کی طلب کرو. اس مہینے میں جنت کی طلب، اللہ یا جنت میں، یا اللہ جنت، یا اللہ جنت. ہر فرض نماز کے بعد یہ جنت کی طلب کرنا، جنت کی طلب کرنا یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جنت کی طلب کرو. کہو اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اگر نہیں آتا عربی کو اردو سے کہو یا اللہ جنت میں داخل کر دے، جہنم سے پناہ دے دے. حضور نے فرمایا یہ 2 باتیں، یہ 4 باتیں، جنت سے پناہ مانگو اور جنت کی طلب کرو. اور جب فرض نماز کے بعد جو یہ نہیں نہ کہتا کہ اللہ جنت عطا فرما، جنت گلہ کرتی ہے، جنت شکوہ کرتی ہے کہ یا اللہ کاش یہ آپ سے مجھے مانگ لیتا، کاش یہ آپ سے مجھے مانگ لیتا. اگر یہ کہہ دیتا کہ یا اللہ جنت عطا فرما تو یا اللہ میں سے مل جاتی. کیا کیا اس نے بے وقوف نے، مجھے مانگے بغیر ہی چلا گیا. اور جہنم کہتی ہے یا اللہ اس نے کیا کیا بے وقوفی، یہ مجھ سے آپ سے میری پناہ کیوں نہیں مانگی اس نے.
اگر یہ پناہ مانگ لیتا آپ سے تو میں پناہ دے دیتی. لیکن ہم میں سے تھوڑے لوگ جو جانتے ہیں فرض نماز پڑھ کے میں جنت کی پناہ مانگ لوں اور جنت کی خواہش کر لوں، اللہ سے مانگ لوں، تو سلام بس پتہ نہیں کس طرح پہلا سلام ادھر پھیرتے دوسرا گاڑی میں، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، کیا ضروری کام ہے. وہی کہا اس سے ایک بندہ بیٹھا رہا، میں کو تو ٹیلی فون دیکھ رہے ہیں، کی ضروری کام ہے، کیا ضروری میسج آ رہے ہیں ایسے. سنو بات کو میرے دوستو، کیونکہ ہم بات سنا نہیں رہے، سن کوئی نہیں رہے، اس لیے بات آہستہ آہستہ زندگی سے نکلتے ہم اتنا بھول گئے ہیں کہ ہم یہ بھی یاد نہیں کہ کچھ بھولے ہوئے ہیں.